الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا پروگرام ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ دعا اللہ تعالی میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ کریم اج دی اس پیاری محفل دا صدقہ ساڈے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، تمام غلطیاں خطاواں معاف فرمائے۔ اللہ دے پیاریاں دا تذکرہ ہے اس ماہ مبارک دے اندر حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عرس پاک بھی ہے، تو میں اج دی محفل تو فائدہ اٹھاندیاں انہاں دے حوالے دے نال مختصر گزارشات کراں گا۔ اللہ کریم مینوں حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دے پیارے محبوب فخر آدم و بنی آدم شب اسرا دے دولا نبی مکرم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ ہر صدی دے آخر تے ایک مجدد نو بھیجدا ہے جڑا دین دے اندر تجدید کردا ہے۔ ایک بڑی اہم گل اتنے سمجھن دی کوشش کریو، مجدد دا معنی ہے تجدید کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر صدی دے آخر تے ایک مجدد بھیجدا ہے جڑا دین دے اندر تجدید کردا ہے۔ تجدید تو مراد یہ نہیں کہ کوئی نویاں چیزاں داخل کردا ہے، بلکہ دین دے او احکامات جنہ دے اتے گرد و غبار آ جاندی ہے، لوگ انہاں نوں بھلا دیندے نے، چھڑ دیندے نے، لوگ انہاں والوں توجہ ہٹا لیندے نے۔ مجدد دوبارہ او دین دیاں او چیزاں، دین دے او احکامات انہاں تو او گرد و غبار ہٹا کے دوبارہ قوم دے سامنے پیش کرتا ہے۔ انہوں دے نے مجدد۔ ہر صدی دے اندر ایک مجدد آیا، وہ تو یہ کام سی۔ اسی مہینے دے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا عرس پاک بھی ہے، انہوں دا واقعہ بھی انشاءاللہ جمعے دے اندر بیان کیتا جائے گا انہوں دے حوالے دے نال۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی اور اعلی حضرت مجدد دین و ملت ان دونوں دین دے اندر تجدید کی، ان دونوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی دیتی، مگر فرق یہ سی جیڑا زمانہ حضرت مجدد الفسانی دا ہے ادو حملے ہو رہے سن ذات باری تعالیٰ دی صفات تے، اس واسطے انہوں نے وہ ڈیوٹی دیتی جیڑا زمانہ سی اعلیٰ حضرت مجدد ملت دا، انہاں دے دور دے اندر حملے ہو رہے سن عظمت مصطفیٰ تے، انہوں نے پھر اس دی ڈیوٹی دیتی۔ انہاں دونوں اپنے اپنے میدان دے اندر بڑا اہم کردار ادا کیتا۔ ویسے تے سارے ہی اللہ دے ولی ساڑے واسطے قابل احترام نے، ولی جڑے اللہ دے دوست نے، اور ولی مختلف رنگاں چندے نے، سانو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہر علاقے دے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ولی ہوندا ہے، اسی انہوں نے پہچان نہیں سکتے۔ خود مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی دے کول آیا، کہنے لگا حضور اج کل دہلی دا نظام کافی حشاش بشاش ہے، یہ وجہ کی یہ لوگ کچھ زیادہ ہی حرکتاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس ابدال دے کول ایس ویلے دہلی دا نظام ہے نا وہ ذرا نرم طبیعت ہے، ایک پورا باطنی نظام ہے۔ اسی تے ووٹ الیکشن کر کے جڑا اپنے تے کینڈیڈیٹ مسلط کرتے ہیں، یہ دنیاوی نظام ہے۔ اولیاء کرام دا اے نظام نہیں، انہوں دا ایک باطنی نظام ہے پورے دا پورا، انہوں دی بھی حکومت ہوندی ہے مختلف جگہ تے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اج کل جڑا ابدال ہے نا دہلی دا وہ کچھ نرم طبیعت ہے۔ کہنے لگا حضور میں انہوں ملنا چاہنا، فرمایا جے ملنا چاہنا تو فلانے چوک چلا جا، اتنے وہ خربوزے بیچ رہے ہیں۔ اچھا وہ خربوزے وہ چلا گیا، جا کے پچھان کے کہ یہ بارے آخیا سی کہ ابدال ہے۔ کہنے لگا بابا جی خربوزہ تے دیو۔ بابا جی نے جدو خربوزہ دیتا تے تھوڑا جا کھا کے چھوڑ دیتا، بابا جی تے پھکا ہے۔ بابا جی نے کیا بیٹا تو ہور لے لا، بابا جی نے ہور دے دیتا۔ تھوڑا جا کھا کے کہنے لگا بابا جی یہ بھی پھکا ہے۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا تو ہور لے لا، یہ اتنے رکھ دے۔ وہ 4-5 واری کیتا، واپس آ گیا۔ انہیں کہا واقعی دہلی دا ابدال جڑا بہت ہی نرم ہے۔ تھوڑے عرصے تو بعد دہلی دا نظام کچھ سخت ہو گیا۔ کہنے لگا وہ پھر بندہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، کہنے لگا حضور اج کل دہلی دا نظام کچھ سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا ابدال بدل چکے ہے، جہدے کول اج کل دہلی دا نظام ہے وہ ذرا سخت طبیعت ہے۔ حضور میں انہوں بھی ملنا چاہنا۔ فرمایا انج کرو چاندنی چوک دے اندر وہ پانی پیاؤں ہی لوگوں، دیکھو اللہ دے ولی کس کس رنگ چ میں لوگوں پانی پیاؤں اتنے چلا جا۔ پہنچ گیا، اے بابا جی مینوں بھی پانی دیو۔ پیالہ پانی دا لیا تے آپ یہ ککھ چوکے وچ پا کے نا رکھ دیتا۔ کہنے لگا بابا جی تہاڈا پانی تے گندا ہے، وچ ککھ ترے پھردے نے۔
بابا جی نے پیالہ ہاتھ چوں پھڑ کے تے منہ تے چپیڑ مار کے فرمایا تو سارے خربوزے بیچن والے سمجھ لے نے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی خود نقل کرتا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کیا تو سارے خربوزے بیچن والے سمجھ لے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا دے اوتے ایسے بندے رکھدا ہے جدوں یہ بندے ختم ہو جان گے ادوں قیامت آ جائے گی، اے آسمان تھلے آ جائے گا ادوں۔ تو گزارش کر رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی، آپ دا اصل نام شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ نسب جا کے سیدنا فاروق اعظم نال جا ملتا ہے، یعنی درمیان دے اندر 28 واسطے نے۔ 28 واسطیاں دے نال حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم دے نال جا ملتا ہے۔ اور پھر آپ دے والد ماجد انہوں دا نام ہے شیخ عبد الاحد۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 شوال سن 971 ہجری جمعرات اور جمعہ دی درمیانی رات نو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی جمعے والی رات شب جمعہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں ولیاں وچوں نے، کچھ ولی وہ نے جنہاں نے اپنی ایک جگہ تے بیٹھ کے تنہائی دے اندر رب رب کی تھی، وہ بھی اللہ دے ولی نے۔ کچھ وہ نے جنہاں پھر ٹر کے دین دی تبلیغ کی تھی، لیکن انہاں دے رستے چ رکاوٹ کوئی نہیں آئی۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی وہ اللہ دے ولی نے عبادت ریاضت بھی کی تھی، تبلیغ بھی کی تھی، رستے دے اندر رکاوٹاں بھی آئیاں، بادشاہ نال مقابلہ بھی ہویا، پر اللہ دے اس پیارے بندے نے دین اور شریعت دے نال بے وفائی نہیں کی تھی، بلکہ شریعت دا جھنڈا بلند کیتا۔ اور اسی کہنے ہندوستان دے اندر دین شاید تلوار نال پھیلیا ہے، فلاں بادشاہ آیا انہیں پھیلا دیتا ہے، نہیں، پاک و ہند دے اندر اگر اسلام آیا تے ولیاں دے ذریعے آیا، اگر یہ ولی نہ ہوندے تو شاید اج اسی مسلمان نہ ہوندے۔ یہ دین انہاں بزرگاں دی بدولت ساڈے تک پہنچے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں سلسلیاں تو فیض حاصل سی۔ اج کل کسی نو کسی سلسلے تو فیض حاصل، کسی نو سلسلہ نقشبندیہ دا فیض، کسی نو سور وردیہ دا فیض، کسی نو قادریہ دا فیض، کسی نو چشتیہ دا فیض، لیکن حضرت مجدد الفسانی او اللہ دے پیارے بزرگ نے جنہوں نے چون سلسلیاں والوں ہی فیض حاصل سی۔ کس طرح سلسلہ قادریہ دے اندر حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ علیہ آپ والوں بھی آپ دے کول خلافت ہے سی۔ سلسلہ چشتیہ دے اندر خود آپ دے والد گرامی شیخ عبد الاحد آپ نے انہوں دی بیعت بھی کیتی سی، سلسلہ چشتیہ دی خلافت اپنے والد گرامی والوں حاصل سی۔
اور پھر سلسلہ سہروردیہ حضرت مخدوم عبداللہ رحمت اللہ علیہ سہروردیہ سلسلے دے اندر انہوں دے خلیفہ سن، اور سلسلہ نقشبندیہ دے اندر حضور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ انہوں کو آپ خلافت حاصل سی، اور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی چکل فرماندے نہیں کہ یہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ادھی رات کا وقت ہے، مہمان آ گئے، فرمایا ہے کوئی میرے مہمانوں کھانا کھوان والا؟ وہ نان بائی جڑا کھانا پکاؤندا سی، فرمایا ہے کوئی میرے مہمانوں اس ویلے کوئی کھانا کھوان والا؟ تے منہ جو منگے پھر وہ لے لوے۔ وہ نان بائی نو موقع ملیا، انہیں اوکھا سوکھا ہو کے جلدی جلدی کھانا پکایا، ادھی رات دا وقت ہے، سردی دا موسم ہے، کھانا پیش کیتا، مہمانہ کھانا کھا لیا، فرمایا اج منگ پھر کی منگتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی آفر ہے، منگ کی منگتا ہے؟ لوگ تے نبی پاک دے بارے یہ چیز برداشت نہیں کرتے، ادھر میرے نبی دے غلام نے، غلامہ دے غلامہ دے غلام نے، وہ فرماندے نے اپنے نان بائی نو کھانا پکاؤن والے نو باورچی نو فرمایا منگ کی منگتا ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے نان بھائی نو فرمان لگے منگ پھر کی منگنا؟ کہنے لگا جی پھر مینوں بھی باقی بلا ہی بنا دو۔ وہ فرمایا تیرے کو برداشت نہیں ہونا، کچھ اور منگ لے۔ کہنے لگا نہیں جی مینوں بھی پھر باقی بلا ہی بنا دیو۔ بار بار فرمایا تیرے کو برداشت نہیں ہونا۔ جدو زیادہ ہی مجبور کیتا آپ انہوں اندر لے گئے، اپنی خصوصی توجہ دے ول کی تھی۔ جدو باہر نکلے پتہ نہیں سی لگتا حضرت باقی بلا کون ہے تے نان بائی کون ہے، ایسا رنگیا، بس فرق اتنا سی حضرت باقی بلا ہوش اندر سن اور وہ نان بائی ہوش وچ نہیں سی۔ یہ اللہ دے ولیاں دی شان ہے۔ تو حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ والوں بھی انہوں فیض سی، اور حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ نے انہوں فیض خصوصیت نال دیتا ہے۔ آپ صدقے جی میں بندہ فیض دیتا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا آپ دا دور ہے یہ بھی بڑا عجیب دور ہے۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی دی بنیاد رکھ دیتی، کچھ گلاں ادھروں لے لیاں، کچھ ادھروں لے لیاں، کچھ ادھروں لے لیاں، دین دی بنیاد رکھ دیتی، او دا نام رکھیا دین الہی۔ میری ملت دے نوجوان مسجداں مسمار کر دیتیاں، اس دے اندر ہور کئی غیر شرعی کم کیتے، شریعت دے کئی احکامات منسوخ کر دیتے۔ اکبر بادشاہ نے یہ بھی کیتا، کہنے لگا جیڑا بھی آوے پہلے مینوں آن کے سجدہ کرے، میری تصویر اپنی پگڑی دے اندر رکھیا کرو۔ یارا غور کر دے جانا، اے تعظیمی سجدہ او دے دربار دے
ادب شامل ہو گیا جدوں انہیں شریعت دیا حداں نو توڑنا شروع کیتا تسی جان دے ہو جدوں کسے کم دی زیادتی ہو جائے اللہ والوں پھر اللہ او دا انتظام کردا ہے جدوں اکبر بادشاہ نے حداں نو توڑیا جدوں دین دا تمسکر اڑایا گیا اللہ نے دین دے تمسکر دا جواب دین واسطے اللہ تعالیٰ نے دین دیاں حداں نو قائم کرن واسطے حضرت مجدد الفسانی نو دنیا دے اندر بھیج چھڑیا اچھا عجیب معاملہ ہے آپ دی سیرت دے اندر لکھیا ہے کہ جدوں حضرت مجدد الفسانی نے جس رات پیدا ہونا سی اس تو پہلے اکبر بادشاہ بھی خواب دیکھا اور آپ دے والد نے بھی خواب دیکھا دونوں دے خوابوں دے اندر فرق ہے اکبر بادشاہ نے خواب کی ویکھیا انہیں ویکھیا شمال والوں ایک تیز ہوا آئی ہے تیز آندھی آئی ہے جنہیں ساری ہر شے اڑا کے رکھ دی یا ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ شمال والوں سیلاب آیا پانی دا وہ ساری ہر شے روڑ کے لے گیا یہ خواب ویکھیا اکبر بادشاہ دن چڑھیا نجومی سد لے کہنے لگا میں رات یہ خواب ویکھیا ہے پریشان کن خواب ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جدوں بھی اللہ نے کسی اپنے دشمن دا مکو ٹھپیا انج ہی کیتا جدوں موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا سی ادوں بھی فرعون نو خواب آیا سی وہ بھی کہندا سی میں ایک خواب ویکھیا ہے اکبر بادشاہ نجومیاں نو کہن لگا میں راتی خواب ویکھ کے آئے سارا خواب سنایا نجومی ڈرن لگ پے او دے عالم ڈرن لگ پے ہوں یہ جے تعبیر سچی دسیے زیادہ پریشان ہوئے گا جھوٹی دسیے انتظام نہیں کر سکے گا کریے تے کی کریے ایک نو پوچھیا وہ نہیں بولیا دوجے نو پوچھیا وہ نہیں بولیا تیجے نو پوچھیا وہ نہیں بولیا ایک نے ہمت کی تھی کہن لگا بادشاہ سلامت جے واقعی یہ خواب آیا ہے تے گل سن لے کوئی اج راتی ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا وہ جیڑا وڈا ہو کے تیرے دین الہی جدا نا تو دین الہی رکھیا ہے انہوں بالکل ختم کر دے گا بادشاہ سوچی پہ گیا وہ انتظام کی کرا اس بچے نو یا تے پکا پتہ لگ جائے وہ بچہ ہے کیڑا تو چلو انہوں قتل کروا دئیے اینا تے پتہ لگ سکتا ہے کہ ایس راتی بچے کیڑے کیڑے پیدا ہوئے نے پر اے تے پتہ نہیں لگ سکتا نا کہ وہ بچہ کیڑا ہے جنہیں میرے دین الہی دا رگڑا کرنا ہے اے نہیں پتہ لگ سکتا وہ اے سوچ کے چپ کر گیا ادھروں دوجے پاسے حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی نو خواب آیا خواب دے اندر ویکھیا ہر پاسے ہنیرا ہنیرا ہے روشنی ختم ہو گئی بڑے درندے نے شیر چیتے نے تے جانوراں نو پھاڑ رہے نے انساناں نو پھاڑ رہے نے پتہ نہیں لگدا بڑا ظلم ہے تے بڑا ہی ہنیرا ہے اچانک یکدم آپ دے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ انہاں دے سینے وچوں ایک نور نکلیا او نور دے وچ ایک تخت موجود ہے تخت دے اوتے ایک بندہ بیٹھا ہے او لوکی جڑے ظلم کردے سن یا او چیتے او درندے جڑے جانوراں نو ظلمن پھاڑ رہے سن ہن انہاں نو ذبح کیتا جا رہا ہے تخت تے بندہ بیٹھا ہے نورانی چہرہ ہے نالے آواز کڑدا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا نالے آواز بلند ہو رہی سوچی پہ گئے دن چڑھیا حضرت شیخ شاہ کمال کیتھری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جا کے خواب سنایا حضرت شیخ شاہ کمال کیتھری رحمت اللہ علیہ نے خواب سنیا
خواب سن کے آپ دے والد گرامی حضرت شیخ عبداللہ حضرت اللہ علیہ نو فرمان لگے تواڈا تے بڑا ہی برکتاں والا خواب ہے، بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ فرمان لگے مینوں ذرا دسو تے صحیح تعبیر کی ہے۔ فرمایا اللہ تینوں ایک بیٹا دے گا، ان قریب ایسے رات دے اندر ان قریب اللہ تینوں بیٹا دے گا۔ اس بیٹے دی شان کی ہے، وہ تیرا بیٹا دین دا اینا کم کرے گا، ہر پاسے دین دے ڈنکے وجا دے گا، جیڑے دین دے احکامات نو لوکاں نے مسخ کر دیتا ہے، دین دے او کم جنہاں نو لوکاں نے بھلا چھڈیا ہے، دین دے او کم جنہاں نو لوکاں نے بالکل بھلا چھڈیا ہے، دور کر چھڈیا ہے، جنہاں تو لوکاں نے منہ پھیر لیا ہے، او دوبارہ اس دین دے احکامات نو لوکاں دے واسطے جاری کرے گا، اور اے جنہ شرک تے بدعت ہو رہا ہے، کفر الہاد دے خاتمے کر دے گا۔ حضرت شیخ شاہ کمال کیتھری رحمت اللہ علیہ نے پہلو ہی دس دیتا۔ اج کل ساڈے اندر ایک یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ نبی نو نہیں پتہ لگتا کہ ماں دے پیٹ چ کی ہے، ایک یہ نظریہ پیش کیتا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے پاسے میرے نبی دے غلاماں دے غلاماں وچ ایک بزرگ ہے حضرت شیخ شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماندے نے اللہ تینوں پتر دے گا، یہ پتر عام لوکاں ورگا نہیں ہوئے گا، عام بچیاں ورگا نہیں ہوئے گا، یہ ایسا پتر ہوئے گا تیرا کہ یہ دی وجہ دے نال دین دا بڑا کام ہوئے گا۔ پہلوں دس دیتا، بچہ بھی دس دیتا، یہ بھی دس دیتا وہ کرے گا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نظریے دا بھی تیا پانچا کر چھڑیا کہ اے آکھنا میرے نبی نو پتہ نہیں لگتا ماں دے پیٹ چ کی ہے، پیٹ میں کیا ہے، یہ تے بڑی دور دی گل ہے۔ میرے نبی دی ذات تے وراء الورا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے ایک چھوٹے صحابی ہلے بچے نے، نا ہے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک دی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے نال نال جا رہے ہیں، ایک یہودی پوچھن لگا، کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اللہ دا نبی ہے تے دس میری اونٹنی دے پیٹ چ کی ہے۔ یہ سوال ہویا، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی نو جواب دیتا، فرمایا او ظالم، او بے ایمان، تو میرے نبی نو پوچھتا ہے کہ ایس اونٹنی دے پیٹ چ کی ہے؟ فرمایا تے میں دس سکدا تیری اونٹنی دے پیٹ چ کی۔ کہنے لگا دس کی ہے؟ فرمایا تو ادھے نال حرام کاری کیتی ہے، دے پیٹ وچ تیرا نطفہ ہے۔ تو یاد رکھو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ آکھنا نبی نو پتہ نہیں لگتا۔ میرے آقا دے اور بچے صحابی جڑے چھوٹے وہ دس سکتے ہیں۔ پھر میرے آقا دی نگاہ عنایت دے نال اے بزرگ دس دے ہیں۔ یہ جدو ایداں دی گل کری دی لوگ نہیں مانتے، آواز دوجے بیلی نہیں مانتے، وہ نہیں جی تسی ایداں دیاں کہانیاں گھڑ گھڑ سناؤندے ہو، لے دوجے بیلیاں دی گواہی بھی پاندا جاواں۔ علماء دیوبند دے بہت بڑے مشہور مناظر گزرے نے، مولانا امین صفدر اوقاڑ بھی، انہاں کتاب لکھی تجلیات صفدر، 5 جلداں دے اندر ہے۔ وہ جڑی پہلی جلد ہے نا، وہ پہلی جلد دے اندر مولانا اپنے حالات لکھتے ہیں، کہندے کہ میرے والد صاحب دی اولاد نہیں سی ہوندی، ایک افغانی بزرگ آئے میرے والد صاحب دے کول، تے میرے والد صاحب نو کہن لگے وہ اولاد کوئی نہیں حضور اولاد کوئی نہیں۔ فرمایا جا تو 7 پتراں دا منہ دھوویں گا۔ کنیا پتراں دا؟
کہندے پھر واقعی اللہ نے میرے والد صاحب نو 7 پتر دیتے تے میں چھوٹا بچہ سامنے دے ہاتھ آن لگا کہن لگے وہ یہ کون ہے؟ میرے والد نے آخیا میرا پتر ہے۔ اچھا یہ نام کی ہے کہ محمد امین؟ کہن لگا جا پھر عالم دین ہوئے گا۔ یعنی تواڈے بزرگ اگر 10 دن تے کوئی حرج نہیں، توحید نو بھی کچھ نہیں ہوندا تے یارا مننا پے گا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی نو بھی حضرت شیخ شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ نے پہلو ہی دس دیتا سی کہ اللہ تینوں پتر دے گا اور یہ پتر تیرا دین دا بڑا کام کرے گا۔ میری ملت دے نوجوان پھر غور کرتا جائیں، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ والد گرامی نے فرمایا بیٹا پڑھیا کر قرآن پاک پڑھیا، اے چھوٹی عمرے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ابا جی ہن کی کراں؟ فرمایا پیارے بیٹے دین دا علم حاصل کر، فرمایا پیارے بیٹے دین پڑھ۔ حضرت مجدد الفسانی نے باقاعدہ دین پڑھیا۔ مجدد الفسانی نے درس نظامی جنوں کہندے ہو درس نظامی کیتا، اے دین پڑھیا، علم حدیث پڑھیا، فقہ پڑھی، علم تفسیر پڑھیا، تفسیر بیضاوی پڑھی، تفسیراں بھی پڑھیاں۔ امام حضرت مجدد الفسانی نے اینا دین پڑھیا، اے پورا شریعت نو پڑھیا۔ کتنے نے وہ لوگ جڑے کہندے نے نہیں جی شریعت دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جی شریعت اور چیز ہے، ساڈی ولایت اور چیز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی وہ جڑے مجدد نے وہ تے پہلے قرآن مکمل حفظ کرن پھر پورا دین پڑھن، دین پڑھ کے عرض کردے نے ابا جی ہن کی کراں؟ فرمایا پیارے پتر ہن سلوک دیاں منزلاں طے کرنیاں شروع کر دے۔ پہلو دین پڑھیا، قرآن حفظ کیتا۔ محسوس نہ کریو اج کل یہ شعبے دے اندر بھی کافی حالات خراب نے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی قرآن حفظ کیتا پہلو تے اج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کئی ایسے بھی بیٹھے نے گدیاں تے حفظ کرنا تے ایک پاسے انہوں نے قرآن ویسے نہیں آتا، قرآن پڑھنا تے ایک پاسے انہوں نے پوچھ لو جی وضو دا طریقہ کی ہے تو نہیں ہونا۔ جے کہیے جی وضو ہوندے وضو میرا ہے کتنے کیتا کہ غوث پاک دا ایک دریا بہندا ہے عالم باطن دے اندر میں اوتھے وضو کیتا۔ بھئی عالم باطن دے اندر جنہ دا دریا بہندا ہے وہ تے وضو ظاہری کرن تے تسی باطنی وضو کیویں کردے ہو؟ یہ سارے قوم نو چکر دین واسطے لوکاں نو بیوقوف بنایا ہے۔ ورنہ یاد رکھو قرآن دے مسئلے وہی دس سکتا ہے جنہوں آپ قرآن آتا ہے، حدیث دا مسئلہ وہی دس سکتا ہے جنہوں آپ حدیث آتی ہے، شریعت دے مسئلے وہی دس سکتا ہے جڑا آپ شریعت تو واقف ہے، تے جڑا آپ واقف کوئی نہیں ہو تینوں مینوں کی دسے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلوک دیاں منزلات طے کیتیاں۔ یارا غور کردے جانا، والد گرامی بڑھڑے ہو گئے، والد گرامی ضعیف نے تے بیمار نے۔ حضرت مجدد الفسانی سوچ دینے میں عمرہ کرن واسطے جاواں، میں حرمین شریفین دی حاضری واسطے جاواں، عمرے واسطے حج واسطے جاواں۔ حج دا پروگرام بنا دینے، سارا پروگرام بنا کے پھر پروگرام ہٹا دیندے نے۔ ہٹا دے کیوں نے؟ والد گرامی بیمار نے، کتے ایسا نہ ہووے میں ادھروں پچھوں والد انتقال کر جائے، اس واسطے نہیں جانا، والد انتظار کر دے رہے۔ وہ یارا غور تے کردا جا، حضرت مجدد الفسانی دے مکتوبہ شریف دے پڑھن دی اللہ تینوں توفیق دے وے۔ فرماندے نے جنہ میرے کل کمال ہے، جنیاں میں منزلہ طے کیتیاں، اے ساریاں میرے والد دیاں شفقتاں نے۔ مجدد الفسانی بچپن سن بیمار ہو گئے، جدو زیادہ ہی بیمار ہو گئے نا تے آپ دی والدہ ماجدہ شاہ سکندر کیتلی رحمت اللہ علیہ دے کول لے گئی۔ انہوں نے کہا بزرگو یہ بچے نو ذرا ویکھو، یہ تو بہت ہی بیمار ہو گیا ہے، یہ ٹھیک بھی ہوئے گا کہ نہیں؟ آپ نے دیکھ کے فرمایا اس اللہ دے ولی نے اپنی زبان کٹ کے انہاں دے منہ وچ پا چھڑی، وہ کافی عرصہ اس زبان نو چوس دے رہے۔
کنی دیر تک چوستے رہے اس زبان. تو بعد فرمایا آپ کی والدہ نے فرمایا گھبرائی نہ، ہلے مرن نہیں لگا، ہلے تینے بڑا دین دا کم کرنا ہے. ادو فرما دیتا فرمایا ہلے نے مرنا نہیں، تو ایویں پریشان ہو گئی ہے، یہ بیمار ویکھ کے نا ٹھیک ہو جانا ہے، اور ہلے رب نے یہ کولو دین دا کم لینا ہے، دین دا کم لینا ہے. حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ آہستہ آہستہ دین پڑھیا، تصوف دیاں منزلہ طے کیتیاں. میں جیویں پہلے عرض کر چکیا کہ سلسلہ قادریہ دا فیض لیا حضرت شاہ سکندر کیتھری رحمت اللہ علیہ کولو، سلسلہ چشتیہ دا فیض لیا خود اپنے والد گرامی کولو، سلسلہ سہروردیہ دا فیض لیا حضرت مخدوم عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کولو، سلسلہ نقشبندیہ دا فیض لیا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کولو. جدوں چوں سلسلیاں دا فیض کٹھا ہویا تے اے نے مجدد الفیضانی حضرت مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا بدعت دا دور آئے، آپ نے بدعت دا خاتمہ کیتا. فرمایا لوگو بدعت تو بچ جاؤ، بدعت دی مذمت کیتی، لوکاں نوں دسیا بدعت کہندے کینوں ہے. اج کل لوکی بدعت دیاں جڑیاں تعریفاں کردے نے، حضرت مجدد الفیضانی نے دسیا نہیں نہیں یہ بدعت نہیں، بدعت دے بارے دسیا، توحید دے بارے دسیا. کردیاں کردیاں وقت گزردا گیا، ہن اللہ دے دین دی تبلیغ شروع کر دتی. ہن تبلیغ کردے نے حضرت مجدد الفیضانی تبلیغ کردے نے، دین الہی دا چرچا سنیا، دین الہی دا خاتمہ کیتا. جہانگیر بادشاہ نے آپ نے بلایا، جہانگیر اکبر بادشاہ نے بلایا، کہن لگا مجدد الفیضانی نو کسے دسیا، کہن لگے جی وہ جڑا شیخ احمد سرہندی ہے نا، سرہندی اے ساڈے دین الہی دی مخالفت کردا ہے کہ کافی لوگ یہ نال جمع ہو گئے ہیں. انہیں آرڈر جاری کر دیتا جہانگیر بادشاہ نے، اکبر بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا، اور جہانگیر بادشاہ وہ جس وقت حضرت مجدد الفیضانی وال پیغام گیا کہ تانوں بھی بلایا جا رہا ہے تے نال تواڈے رفقائے کار مریدین متوسلین نوں بھی بلایا جا رہا ہے. آپ نے اپنے بیٹیاں نوں تے پہاڑی علاقے وال بھیج دیتا تے مریداں نوں فرماؤن لگے بھئی گھبراؤنا نہیں، صرف 1 سال دی ساڈے واسطے تنگی ہے، اس تو بعد آسانیاں ہو جان. ہوں بادشاہ کا رواج کی ہے کہ جدو آن کے ملنا ہے نا، دربار دا ادب کی ہے آن کے سجدہ کیتا جائے، اور سلام علیکم نہیں سی آکھیا جاتا. جڑا ہوندا سی وہ آن کے کہندا سی اللہ اکبر، اللہ اکبر. جواب دیتا جاتا سی جلا جلالہ. السلام علیکم دا رواج ہی ختم کر دیتا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں ایک مومن کہندا ہے نا، ایک مومن نو سلام کردا ہے اللہ انہوں 10 رحمتاں دے تے نازل کردا ہے. تے جے تھوڑا جہا ہور اگے وجہ مسافہ کر لوے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں 2 مومن آپس میں ملدے نے نا، مسافہ کردے نے تے میرے تے درود پڑھدے نے، فرمایا دونوں دے علیحدہ ہون تو پہلے پہلے اللہ دونوں نو بخش دیتا ہے. انہیں رواج ہی ختم کر دیتا. حضرت مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ دے دربار وچ پہنچے. جدوں پہنچے نال دے آکھیا جناب نے تے سجدہ نہیں کیتا. حضرت مجدد الفیضانی نو بادشاہ کہن لگا مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا کیوں کرا سجدہ؟ کہن لگا میرے دربار دا قانون ہے سجدہ کرنا پائے گا. فرمایا ایک ہے تیرے دربار دا قانون، ایک ہے تیرا دین الہی، ایک ہے مدینے دے تاجدار والا دین. اس واسطے تیرے دین دے اندر تے سجدہ کیتا جاندا ہے، پر میرے نبی دی شریعت دے اندر سجدہ جائز نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے
صحابہ دا مجمع لگا ہویا ہے، اونٹ آیا آن کے میرے نبی نو سجدہ کرن لگ پیا۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تانوں تے جنگل دے جانور بھی تے تانوں تے اونٹ بھی سجدے کردے نے، سونیا سانو اجازت دیو اسی تانوں سجدہ کریے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو جے میری شریعت دے اندر سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو حکم دیندا خامد نو سجدہ کرے، پر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے اور نو سجدہ جائز ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر قسم دے سجدے تو روک دیتا، او فرمایا تیرا دین تے کہندا سجدہ کیتا جائے، پر جیڑا میرا دین ہے، جیڑا مدینے والے نبی دا دین ہے، او تے سجدے تو روکدا ہے۔ اس واسطے شیخ احمد سرہندی گردن کٹا دے سکدا ہے پر تیرے سامنے چکا نہیں سکدا۔ فرمایا چکے گی نہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا چل سجدہ نہ کر، تو تھوڑی جی گردن چکا دے اسی سمجھ لواں گے سجدہ ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ اپنے امیراں وزیراں نو کہنے لگا کہ ہن میری زبان چوں نکل گیا ہے، جے گل پوری نہ ہوئے یہ وچ میری توہین ہے، میرے حکم دی عدولی ہے، کوئی ایسا طریقہ کرو یہ گردن تھوڑی جی چکا دو۔ آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھو کہ کچھ بندے اگے ودے انہاں آپ دی گردن نو ہاتھ پا کے چکان دی کوشش کی، آپ دی گردن چو خون تے نکل آیا پر بادشاہ دے سامنے اپنی گردن نہیں چکا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، انہوں باہر لے جاؤ، میرے محل نو وہ جڑا چھوٹا دروازہ ہوتا ہے نا، چھوٹی کھڑکی، انہوں اس پاسوں لے کے آؤ۔ جب اس پاسوں لے کے آؤ گے ظاہر ہے یہ چوکے لنگے گا، سیدھا تو بندہ لنگ نہیں سکتا، تو جدو چوکے لنگے گا میں سمجھا گا انہیں میرے سجدہ کر لے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ احمد سرہندی آپ نے جدو اس باری دے وچ دی سدیا گیا، آپ نے پہلے اپنی ایک سجی لت دائیں لت اگے کی تھی، تون پیچھے کر لی، پھر دوجی اگے کی تھی، تون پھر پیچھے۔ یعنی مقصد یہ سی کہ بادشاہ تو جن مرضی عربے کر لے، یہ سر اللہ اگے تے چک سکتا ہے، تیرے اگے نہیں چکتا۔ جدو زیادہ بےزتی کی تھی انہیں اپنی حد تک محسوس کی تھی، کہنے لگا کہ انہوں گوالیار دے قلعے دے اندر بند کر دیتا جائے، قید کر دیتا جائے۔ گوالیار دے قلعے دے اندر بند کر دیتا گیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نو جدوں گوالیار دے قلعے دے اندر آپ نو قید کر دیتا گیا، آپ دے ساتھیاں نو بھی تے نال اے بھی آرڈر جاری کر دیتا گیا کہ اینو سخت تو سخت تے سزاواں دیو، اذیتاں دتیاں جان، اذیتاں دتیاں گئیاں، لیکن ایک دن بادشاہ نو اتنی تکلیف ہوئی، بیمار ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوندا، ڈاکٹراں بڑے علاج کیتے، جدوں ٹھیک نہیں ہویا تے جدوں ٹھیک نہ ہویا بالآخر کہنے لگا، خواب دے اندر ایک بزرگ ملیا، انہیں آکھیا جنی بھی تکلیف ہے تینوں اس واسطے تکلیف ہے تو ایک اللہ دے پیارے نو قلعے دے اندر بند کر دیتا ہے، انہوں کڈ او دے کولوں معافی مانگ، معذرت کر تے پھر جا کے اے تیری تکلیف دور ہوئے گی۔ کہنے لگا اچھا ہن پروگرام کی بنایا، اپنے بیٹے نو بھیجیا، جیل تو باہر کڈیا، معذرت کی تھی، کہنے لگا جہانگیر بادشاہ نے آکھیا ہن میں ملنا چاہنا، اے اج کل سانو کوئی ملک دا وزیر اعظم وزیر اعلی آکھے کہ میں ملنا چاہنا، اسی سمجھتے ہیں بڑا بڑا کام ہے بھائی، وزیر اعلیٰ ملن لگا سانو وزیر نے بلایا ہے، بلکہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تو بڑی دور دی چیز ہے، ایم پی ایم این نے آخیا نا بھی میں تینوں ملنا ہے، وہ بندے دیا نظر اور ہو جاندیاں نے کہ مینوں ایم پی اے نے ملنا ہے، ایم این اے نے ملنا ہے۔ پر یارا غور کر آپ تک پیغام پہنچیا کہ جہانگیر بادشاہ تانوں ملنا چاہتا ہے،
فرمایا میں جہانگیر بادشاہ نو ملنا نہیں تے جے او ضروری ملنا چاہتا ہے میریاں 7 شرطاں نے انہاں 7 شرطاں نو منظور کر لوے تے تاں ملاقات دا موقع دیاں گا ورنہ کدی بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہن لگے 7 شرطاں کیڑیاں نے؟ کہن لگے پہلی شرط یہ ہے کہ جیڑا او دے دربار دے اندر تعظیمی سجدہ کیتا جاندا ہے اینو بند کرے۔ اے شرطاں نہیں۔ فرمایا جڑا تعظیمی سجدہ او دے دربار دے اندر کیتا جاندا ہے اونوں بند کیتا جائے۔ دوسرا فرمایا ایک گاں دی قربانی لوکاں نوں کرن نہیں دیندا، اے آندا گاں نہیں ذبح کرنی، لیکن میں کہنا اونوں دوجی شرط میری ہے کہ گاں دی قربانی دا حکم جاری کیتا جائے۔ تیسری میری شرط کیڑی ہے؟ او مسجداں جڑیاں شہید کر دتیاں گئیاں نے، او مسجداں جڑیاں مسمار کر دتیاں گئیاں نے، دوبارہ انہاں مسجداں نوں تعمیر کرن دا آرڈر کر دتا جائے۔ تیسرا نے فرمایا اے بادشاہ دے دربار دے کول ایک عالی شان مسجد تعمیر کیتی جائے۔ فرمایا چوتھا آپ نے فرمایا میرا 35واں اے مطالبہ ہے، 5ویں میری شرط ہے کہ جگہ جگہ دینی مدرسے قائم کیتے جان۔ فرمایا 6واں میرا مطالبہ ہے کہ شہراں دے اندر باقاعدہ مسئلے دسن واسطے مفتی تے قاضیاں دا تقرر کیتا جائے، مفتی مسئلہ دسے قاضی اس دے تے عمل کراوے، اے نہیں کہ جیڑا مرضی جو مرضی کرے۔ فرمایا 7واں میرا حکم ہے، 7ویں میری شرط ہے کہ او کم جننے بھی شریعت دے احکام اے بادشاہ اے جیڑا دین الہی تو ایک نواں کڈیا ہے او دی ذات دے اندر آن کے شریعت دے جیڑے حکم منسوخ کر دیتے گئے نے او سارے حکماں دے منسوخ ختم کر دیتا جائے، او دوبارہ اوویں جاری کر دیتے جان تے میں بادشاہ نو مل سکدا، بصورت دیگر میں بادشاہ نو ملن نہیں سکدا، میں مل ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے بڑی معذرت کی تھی، کہنے لگا جناب مینوں تہاڈیاں شرطاں منظور نے، مینوں تہاڈیاں شرطاں منظور نے، کاش اج بھی ساڈے مطالبے ہون تے اے ہون، لیکن اج ساڈے مطالبے اے نہیں۔ جے کسی ملک دا صدر کوئی وزیر اعظم ساڈے فیصلہ باد چاہے تے اسی یہ نہیں کہندے کہ مدرسے قائم ہون، جنہ مسجداں دے کام ہونے والے کم ہو جان، فلاں جگہ شریعت دا قتل عام ہو رہا ہے او دا خاتمہ کیتا جائے، نہیں، ساڈے مطالبے ہی ہو، ساڈے مطالبات شریعت تو ہٹ کے نہیں، لیکن اللہ دے ولیاں نو منن والے اللہ دے ولی ابلا تو بادشاہ نو ملدے نہیں تے جے کدی بادشاہاں نو ملدے نے تو وہ اپنی شرطاں منواندے نے، اے شرطاں نے میریاں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ احمد سرہندی ولیاں دی ایک قسم ہے کہ وہ تکوینی بھی ہوندے نے، تشریعی بھی ہوندے نے، آپ تشریعی ولی بھی نے، تکوینی بھی نے، یعنی شریعت دے بھی پابند نے، اس دے نال نال آپ نے کرامتاں بھی آپ دیا نظر آئی، کئی کرامتاں مشہور نے، انہاں وچوں ایک کرامت عرض کرنا چاہتا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید خاص وہ فرماندے نے کہ ساڈا قافلہ جا رہا سی، اگے ہندوؤں دا بت خانہ آ گیا تے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ یہ عام تعلیم دیا کرتے سن، فرماندے سن کہ بتانوں تے بتانوں پوجن والے نوں جنہ ذلیل کیتا جائے اُنا ہی چنگا ہے۔ مریداں نے ویکھیا بھی اتنے تو بندہ تو ہے کوئی نہیں، چلو پھر اج بتانوں ذلیل کریے، انہاں بتانوں توڑنا شروع کیتا۔ ایک ہندو نے ویکھ لیا، وہ دوڑ کے گیا اپنے بستی جو ہندوؤں نوں بلا لیا، انہیں کہا اپنے تے بتانوں توڑیا جا رہا ہے، اپنے بتانوں کوئی حملہ کرنے والے لوگ آ گئے نے، جدوں ویکھیا ساری بستی ڈانگا چوک کے ادھر، فرماندے نے میں بڑا پریشان ہویا۔ حضرت مجدد الفسانی دے مرید خاص خلیفہ خاص فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، ہن کی کیتا جائے؟ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد اچانک میرے کانے وچ آواز پئی، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے فرمایا گھبراؤ نہیں جے اوندے پے نے تے ساڈی فوج بھی اوندی پئی ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں،
کہن لگے فوراً میں آخیا آواز میرے حضرت صاحب دی ہے کہ ساری بھی فوج آ رہی ہے، پر سامنے تو کوئی نہیں آیا، تو وہ تو بالکل قریب آ گئے، آندے نے ایک تیر جنہ صرف فاصلہ رہ گیا، اچانک پہاڑی تو لوگ گھوڑیاں تے سوار نے تے دوڑتے ہوئے آ گئے، انہاں ہندوؤں نو دوڑا دیتا، ہندو دوڑ گئے، اسی بچ گئے۔ بعد وچ پتہ لگیا کہ ایک جگہ کوئی عرس ہو رہا سی، تے اوتھے عرس والیاں نو غیبی طور تے مجدد الفسانی دا اعلان سنیا گیا کہ فلاں جگہ تے ہندو مسلماناں نو گھیرا پاؤن لگے نے، جاؤ جا کے انہاں نو چھڑا کے آؤ۔ یہ آپ دی کرامت ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جے اسی نبی پاک علیہ السلام نو نور مندے ہیں تے مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھو، اے بھی میرے نبی نو نور مندے ہیں۔ جے اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سایہ نہیں مانتے تے حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر فرماندے نے نبی علیہ السلام دا سایہ نہیں۔ اگے وجہ بھی بیان فرماندے نے کیونکہ جڑا سایہ بندے دا ہوندا ہے اس ذات نالوں بھی نفیس ہوندا ہے، تے جے نبی پاک علیہ السلام دا سایہ ہوئے وہ تے آپ دی ذات نالوں بھی نفیس ہو گیا، تے اللہ نے نبی دی ذات نالوں نفیس چیز بنائی کوئی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارا اج اسی مرن والے نو اصالے ثواب کر دے ہاں، لوگ کہندے نے کیوں کر دیو بدعت کر لی، پر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مکتوبات شریف کٹ کے ویکھو، مکتوبات شریف دے اندر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دا ہدایت کردے نے، فرماندے نے مرن والے واسطے استغفار کریا کرو، مرن والے واسطے میت نو مرن والے نو ثواب پہنچایا کرو، بلکہ خود حدیث نقل کردے نے مکتوبات شریف دے اندر، فرماندے نے مل میت تو فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او صديق له اذا لاحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها۔ فرمایا اے حدیث مشکات شریف دے اندر، اے حدیث مسند امام احمد دے اندر، پر مجدد پاک نے جدوں ایصال ثواب دی بحث کیتی اس حدیث نو بھی بیان کیتا، فرمایا مرن والا قبر دے اندر اس طرح ہوندا ہے جویں کوئی بندہ دریا سمندر وچ ڈبدا جاندا ہوئے تے جویں او سہارا اڈیکدا ہے کہ مینوں کوئی باہر کڈ لوے، ایویں اے وی اڈیکدا ہے کہ میرے واسطے کوئی دعا منگے۔ ینتظر دعوتن تلحقه من اب او اخ او صدیق له، جو انتظار کردا ہے میرا باپ میرے واسطے دعا منگے، میری ماں دعا منگے، میرا کوئی یار بیلی دعا منگے، جدوں دعا پہنچ جاندی ہے فرمایا ایڈا خوش ہوندا ہے، ایڈا خوش ہوندا ہے، ایڈا خوش پوری دنیا دی دولت بھی اونوں لب جاندی، پوری دنیا دی حکومت بھی لب جاندی، پھر بھی ایڈا خوش کدی نہ ہوندا جڈا خوش دعا پہنچن لگیا ہو جاندا ہے۔ اور اتھوں آپ نے استدلال کیتا، پھر خود آپ نے حدیث نقل کیتی اول ما خلق اللہ نوری، خود علامہ وحید الزمان غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم تحسیر الباری شرح صحیح بخاری کے اندر حضرت مجدد الفسانی دا ایک اور عمل لکھ دے نے، بڑا قابل غور ہے، لوگ تو سانو اصالے ثواب کرن نہیں دیندے۔ علامہ وحید الزمان تحسیر الباری شرح صحیح بخاری کے اندر نقل فرماندے نے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا طریقہ سی میں گاہے بگاہے کھانا پکاؤں او دا ثواب نبی علیہ السلام دی آل نو پہنچاؤں گا، صحابہ نو پہنچاؤں گا، نبی علیہ السلام دی بیویاں نو پہنچاؤں گا، میں حضرت عائشہ دا نام نہیں سی لیندا، میں مجموعی طور تے ثواب پہنچا دیندا، کئیاں دے نام لے چھڑدا۔ فرماندے نے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ستا مینوں خواب وچ کملی والے آقا دی زیارت ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں میں ویکھیا میرے آقا نے چہرہ نور دوجے پاسے پھیر لیا، میں پھر ادھر کیتا میرے آقا نے چہرہ غصے نال پھیر لیا، میں ہتھ بن کے عرض کیتی اے کملی والیا تسی تے بڑے لجپال ہو، سونیا میرے کو غلطی کیڑی ہوئی دسو تے صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیخ احمد سرہندی
تو انج کر کے کھانا پکا کے او دا ثواب پہنچانا ہے میری آل نو، میری اولاد نو، میرے رشتہ داراں نو، میرے تعلق والیاں نو، ہاں سونیا پہنچانا ہے۔ اور فرمایا تو عائشہ صدیقہ دا وچ نا کیوں نہیں لیندا؟ تینوں پتہ نہیں میں کھانا عائشہ صدیقہ دے گھر کھاندا سا۔ یہ مجدد الفسانی دا عقیدہ ہے۔ تو فرماندے نے اس دن تو بعد پھر میں کھانا جدو پکا کے او دا اشالے ثواب کردا تے فرماندے نے پھر میں حضرت عائشہ دا نام بھی لیندا سا۔ کردیاں کردیاں وقت گزردا گیا۔ سن 1034 ہجری 28 سفر آ گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال اپنی عمر پائی۔ کئی بزرگاں دے میں حالات پڑھے تے انہاں دی موت دا وقت آیا، وہ پتہ کی کرتے سن؟ فوت ہونے تو پہلے فرماندے کنی عمر ہو گئی بھلا میری؟ بس جی تہاڈی 63 سال ہو چلی ہے۔ اچھا میرے نبی دی کنی سی؟ وہ جی 63 سال ہے۔ پھر میری عمر نبی پاک تو زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کنیا بزرگوں کے علاج لکھیا بس اینا کہندے سن تے وصال ہو جاتا سی۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس گل نو بھی پورا کیتا کہ آپ دی عمر مبارک 63 سال 28 سفر 1034 ہجری نو آپ دا وصال ہویا، اور آپ سرہند شریف کے اندر ہی ہندوستان کے اندر دفن کر دیتا گیا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سانو اِداں دے بزرگاں نال سچی محبت رکھن توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جمعے والے دن یہ جمعہ آئے گا، اس جمعے کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ مگر ایک بات ذہن چ رکھیو، ذرا آج جلدی جائیو کیونکہ ہن اگوں تھوڑی جی روٹین سانو چینج کرنی پینی ہے کہ جدوں اذان ہویا کرے گی نا، اذان تو فوراً بعد بیان شروع ہو جانا ہے۔ جمعے دا بیان جدوں اذان ہوئے گی نا جمعے دی پہلی، تو اس تو فوراً بعد انشاءاللہ بیان شروع کرنا پیا کرنا ہے، تا ساری ترتیب اگوں چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول۔ ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے۔ قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر ٹنگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے۔ انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ